बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं बैक बेंचर। शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ कबीर और सगीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे पर्दा बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ पर आकर इस शेर की नफ़ी होगी। चनियोट शहर ने कपड़े से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ बेचा, अगर नहीं बेचा तो ज़मीर नहीं बेचा। बेशक। इसीलिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इलियास चनियोटी साहब। इलियास चनियोटी साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पिछले दिनों खबर बहुत वायरल हुई कि आपको किसी पार्टी की जानिब से 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई, आपने क्यों नहीं ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वोट जो है ना, वोट ये एक अमानत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म करता है कि अमानत जो है उसके अहल लोगों के हवाले करो। मैंने पहले भी कहा, अब भी ये कहता हूँ कि मैं 2018 में जो इलेक्ट हुआ तो मुझे मेरा निशान था, शेर का निशान था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान था। जिन लोगों ने पसंद किया मुस्लिम लीग नून को वोट देना, उन्होंने मुझे वोट दिया और वो कोई तकरीबन 53-53 हज़ार बराह रास्त वोट मेरे हाथ में आए। ये उनकी वोट मेरे हाथ में अमानत थी और ये अब अमानत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो मेरा अखलाकी शरई फ़र्ज़ बनता था कि मैं ये वोट अपनी जिसकी अमानत है उसके ही सपुर्द करूं। और इस सूरत में जो मुझे ऑफ़र हुई, ये तो कई मुद्दत से लग रही थी मुझे ऑफ़रें और मुतालबा, मुझे कई वादे भी याद करवाए जा रहे थे कि हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है, तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर एहसान है। यकीनन ख़त्म नबूवत के हवाले से, रब्वा के नाम की चेंजिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जमातों ने हमारे वालिद साहब का मेरे साथ ताउन किया। मौजूदा जो 3-4 काम गुजरे हैं को सूबाई असम्बली पंजाब के, उसमें मुख्तलिफ़ जमातों ने हमारा बड़ा बेहतरीन भरपूर साथ दिया। लेकिन जहाँ तक वोट की जो अमानत है, ये वाक़तन अमानत है और अमानत की ख़यानत तो फिर ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन जो है वो ख़यानत नहीं कर सकता। तो मैं अब भी ये कायल हूँ कि 2 अरब रुपया ले लिया, 3 अरब रुपया ले लिया, हम देख रहे हैं कि दुनिया की हवस तो कभी ख़त्म होनी नहीं है। हमने अभी माज़ी करीब में देखा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी, उसकी बीवी, पता नहीं कितने टन सोना बेचारी के पास था, मगर वो सोना, वो दौलत तो कोई काम नहीं आई। इज़्ज़त जो है वो काम आती है, या अवाम के अंदर मोहब्बत वो काम आती है। इसलिए आप मुझे देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इलाके में अकेला भी घूमता हूँ, मोटरसाइकिल पर भी घूमता हूँ। मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। तो इस वजह से मैं जो है ना बेखौफ व ख़तर जो है वो घूमता फिरता रहता हूँ। तो अगर मैं 10 करोड़ रुपया ले लेता, मैंने देखा मेरे तरह के कुछ बंदे उन्होंने वो ये काम किया है, तो उनके पेशानी पर, माथे पर लानत के दाग। और जबकि मैंने, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस्तिकामत दी है, और ये भी अल्लाह पाक का एक बिशारत है कि जो लोग इस्तिकामत पर रहते हैं और अल्लाह पाक उनको बड़ी बिशारतें देता है। यकीनन मैंने अगर ये आवाज़ लगाई है कि मैंने 10 करोड़ की ऑफ़र को ठुकराया है, तो मुझे इसके बाद बदले में जो शाबाश मिली है, पूरी दुनिया से तकरीबन 2.5 करोड़ इंसानों ने मेरा ये इंटरव्यू देखा है, सुना है। मेरे बड़े बड़े बुज़ुर्ग, हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट वर्ल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब मदीना मुनव्वरा से, उनका मुझे जो है ना वो तहरीरी पैगाम आया है, शाबाश आई है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब, मेरी जमात के बड़े बड़े और बुज़ुर्ग, मेरे खैर खा, जो उन्होंने वो टेक्स्ट मैसेज किए हैं ना मुझे, वो मुझे 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा मौलाना साहब, जो सियासी अदम इस्तेकाम पंजाब में पैदा हो गया जी वज़ीर आला के इंतखाब के बाद, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में क्या ये सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखें, जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है ना, वो तो ये ही उससे बदबू आती है कि मग़रिब और अमेरिका, बरतानिया और इसी तरीके से इंडिया, इसराइल, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम हो, खाना जंगी हो
اور جو ہے اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ اور باقی جو اس کی قیمتی اشیاء ہیں وہ داؤ پر لگ جائیں، اس کے لیے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ناعاقبت اندیش نام کے سیاستدان وہ سمجھ نہیں رہے، وہ بین الاقوامی ایجنڈے پر چلتے ہوئے وہ ملک کا دیوالیہ کر رہے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے جو منصوبے تھے، گوادر بندرگاہ ہم نے جیسے پڑھا وہ دنیا کی سب سے عظیم ایک نفع مند بندرگاہ ہوتی، اس کے کام کو ٹھپ کر دیا گیا۔ پاک چائنا کوریڈور اس نے پتہ نہیں کہاں تک وسیع ہونا تھا، کتنے ملکوں تک جانا تھا، اس کے معاملات کو ٹھپ کر دیا گیا، اور ہمیں ایسا ہماری معیشت کو IMF کے اندر جکڑ کے رکھ دیا گیا کہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی کسی ملک کا، کسی تنظیم کا غلام ہو، وہ غلام ہو گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اصل کافروں کا ایجنڈا ہے، اور اس کے اوپر پروان چڑھانے کے لیے کچھ لادین طاقتیں وہ کوشش کر رہی ہیں۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں، میں نے حج کے موقع پر طواف میں، سعی میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دے کر بھی پاکستان کے استحکام اور سلامتی کی دعا کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے لیول تک جو میں دیکھ رہا ہوں، یہاں ایک لالچ ہے، ایک لالچ جس نے اپنی برادری کا بھی ستیہ ناش کر دیا، ایک لالچ نے ستیہ ناش کر دیا، اپنی جماعت کی بھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، توڑ پھوڑ ہو گئی، اور آئے روز عدالت کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ لالچ اور حرص جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، چونکہ لالچ بری بلا ہوتی ہے، بظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لالچ کرنے والے لوگ ان کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو استحکام۔ مطلب آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے، پھر تحریک عدم اعتماد آئی، آپ نے اور آپ لوگ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا۔ کیا مستقبل میں بھی آپ لوگ ایسے ہی مل کر چلیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کا وجود خطرے میں جا رہا ہے تو اس وقت ان سب بڑوں نے مشورہ کیا کہ ابھی باقی لڑائیوں کو چھوڑو، چھوٹی باتوں کو، اور پاکستان کے وجود کو بچاؤ۔ تو وہ اتحاد کر کے ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ تو کامیابی تو اسی میں ہے، اتحاد میں ہی برکت ہے، ظاہر بات ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنی 1.5 انچ کی وہ اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ اگر یہ جماعتیں ایک مشترکہ قومی مفاد کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارا یعنی کہ مستقبل روشن ہو جائے گا۔ باقی یہ جو فیصلے ہیں یہ تو جماعتوں نے کرنے ہیں کہ وہ ان کا اپنا اپنا کیا لاہ عمل ہے، ان کے کیا چیزیں، ان کے ترجیحات ہیں، اس کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ، اور دوسری طرف عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جی، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ یا اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، عمران خان نے جو 4 سالہ دور نہیں ہے، اس سے پہلے یعنی وہ جو الیکشن میں آنے کے وقت ہی اس نے جو اپنی تحریک چلائی تھی نا، اور اس کا ایک ماٹوز ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ ہم نے تو اس وقت ہی الامان والحفیظ کہا تھا۔ اس کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جب اس نے نوجوان لڑکیوں کو نچوایا اور ان کے یعنی کہ ننگا کیا، ان کو ان کے رنگ روپ تبدیل کیے، اور ایک لادین قسم کی انہوں نے کلچر اسلام آباد میں انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، اور سب سے تکلیف دہ جو بات تھی، سب سے تکلیف دہ جو بات تھی وہ گوہر شاہی کا ایک وہ ٹٹو اس کو آپ کہیں، اس کا مرید کہیں، جس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، جس نے اللہ پاک کو گالیاں دیں، جس نے بیت اللہ شریف کو گالیاں دیں، جس نے حج کو گالیاں دیں، وہ خبیث قسم کا مرزئی، وہ گوہر شاہی کا نمائندہ، اس نے جو کفر بکا تھا، ہم تو ڈرتے تھے کہیں زمین پھٹے گی یا آسمان پھٹے گا، گرے گا، یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، یہ اس نے اپنے اندر سے نہیں لگایا، یہ اس سے لگوایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بین الاقوامی ایک طریقہ کار تھا۔
ورنہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا ہو کم از کم اس کو خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہنا آتا ہو. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھی ہے. اس ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا جو لفظ ہے اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں, مؤنث استعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اور لا یعنی فضول باتیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نعرے میں جھوٹا تھا. وہ اس کے ذریعے سے دیکھیں ہمارے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے 5.5 فٹ کے بدن کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ اتنی بڑی ریاست میں اسلام کیا نافذ کرے گا. یہ ہر روز صبح آتا تھا اپنی داڑھی پر یہ سنت رسول, ایک سنت رسول نہیں سنت انبیاء ہے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے, بلکہ وہ سنت ہے جس نے قبر میں بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو یہ اس کو ہر روز صبح تڑکا لگا کے آتا تھا, نالی میں پھینک کے آتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس اپنے دعوی ریاست مدینہ میں جھوٹا ہے, ناکام ہوا ہے. میرا تو اس کے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ناظرین, جب انسان کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو ضمیر کے داغروں کے منہ پہ ایسے زناٹے دار تھپڑ پڑتے رہتے ہیں. اسی طرح ضمیر کے داغروں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. سیاست اپنی جگہ, لیکن کبھی مت بھولیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے بیک بینچ.